السلام علیکم. امید کرتے ہیں بھائی سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم اس حوالے سے کہ مجھے پرسنلی جو ہے وہ کچھ ہمارے دوست یاروں نے جو ہے وہ کہا ہوا تھا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ بھائی میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی جو بکریوں سے ریلیٹڈ جو احادیث مبارکہ ہیں، جن میں بکریوں کی فضیلت سے ریلیٹڈ اور بکریاں پالنے سے ریلیٹڈ جو موضوعات جو ارشاد گرامی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا پھرا بنایا ہے. پھرا کیا بنایا ہے مطلب نوٹنگ کی ہے. کافی محنت ہوئی ہے، 1 ہفتے کی محنت ہوئی ہے، کیونکہ وہ حدیثیں تو مل گئی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کے حوالے نہیں ملے، لیکن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشہور حدیث ہیں. اور زیادہ تر جو حدیثیں میں نے کوشش کی ہیں کہ بھائی وہ ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ کم سے کم یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہماری صحیح ستہ کی کس کتاب میں یہ والی حدیث آئی ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کچھ حدیثیں جو ہے وہ جمع کی ہیں بکری پالنے سے ریلیٹڈ. اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی بکری پالنا سنت ہے، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے، جو بکری پالتا ہے ان کو بھی اور جو بکری نہیں پالتا ان کو بھی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور وہ بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے جو ہے وہ بکریاں جو ہے وہ چرائی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ سونپا ہے ہر نبی کو، آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی کچھ ٹکوں کے عوض جو ہے وہ اہل مکہ کی جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ بھائی بکری چرانا جو ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام آنے والے جو گزرے ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی یہ ایک مستقل سنت رہی ہے بکریاں چرانا. ایک روایت جو ہے وہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریاں پالو، اس میں برکت ہے. اور دوسری حدیث میں ہے اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے، یعنی کہ بکریاں پالنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ترغیب بھی دے رہے ہیں. یعنی کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہو جائے گی، میرے کو یہ خیر بیان کرنے کا وہ تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیثیں جو ہے نا وہ 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں ان کی. یعنی کہ جو حدیث جو ہم کہتے ہیں وہ اس کی جو تشریح ہے، یعنی کہ اس کی جو وضاحت ہے، جو اس کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو کچھ صادر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے اور تقدیر کے ذریعے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، قول یعنی کہ وہ قولی حدیث کہلاتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا ہو اور صحابہ کرام نے دیکھا ہو وہ فعلی حدیث کہلاتی ہے. اور تقریر یہ والی حدیث نہیں ہے جیسے ہمارے سیاستدان اور ہمارے ائمہ کرام جو ہے وہ مساجد کے ممبروں میں کھڑے ہو کے تقریر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا نہیں کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو. کیونکہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، یعنی کہ صاحب شریعت کون؟ نبی بھی ہو سکتے ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں. تو صاحب شریعت جو ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ایسے کام کو، یہ ان کی فطرت ہوتی ہے، اللہ پاک نے یہ ودیت کی بھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلط کام دیکھیں اور وہ چپ رہ جائیں، یہ ان کی فطرت نہیں ہوتی. تو تقدیر کا معنی جو ہے یہاں پر، تقریر کا معنی جو ہے یہاں پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کچھ عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خاموشی فرمائی ہو. تو یہ 3 حدیثیں جو ہیں وہ، یہ 3 جو چیزیں ہیں، ان سے مل کر جو ہے یہ ایک حدیث کی پوری جو ہے وہ ٹرمینالوجی بنتی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو. تو اب یہاں پہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اب فرما رہے ہیں کہ بکری پالو، یعنی کہ زور دے رہے ہیں کہ بھائی بکری پالو، اس میں برکت ہے. اور پھر دوسری حدیث میں اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے. پھر ایک اور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بکریاں باعث برکت ہیں اور گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے بھلائی ہے.
یعنی کہ گھوڑوں کی فضیلت بھی جو ہے وہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اس بکری کا رزق اور اس گھر میں رہنے والوں کا رزق میں جو ہے وہ برکت عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے اللہ پاک۔ یعنی کہ اس بکری کے صدقے یا بکری کے رکھنے کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک وہ جو آپ بکری رکھو گے اس کا رزق تو دے گا ہی دے گا، اس کا رزق تو دے گا ہی دے گا، یعنی کہ ان گھر والوں میں جس گھر والوں نے بکری پالی ہوگی ان گھر والوں کے رزق میں بھی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ کشادگی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، یعنی کہ بکری پالکوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بکری نہیں پالتے بھائی، وہ ہم نے تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم نے تو یہ سیریز لانچ کی ہوئی ابھی کہ بھائی ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، ہر قسم کی سپورٹ کریں گے کہ بکری پالنے میں۔ تو یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری جو ہے وہ پالنے والے کا رزق جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ کشادہ فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، اللہ پاک جو ہے وہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، 2 بکریاں ہوتی ہیں تو 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، دودھ دینے والی بکری کی بات ہو رہی ہے، 3 بکریاں ہوتی ہیں تو 3 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے وہ دعا کیا دیتے ہیں اس بکری رکھنے والے کو، فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ رہو، شاد و آباد رہو۔ یعنی کہ یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت کی بات ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کا وزٹ کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے ان سے ملنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے بھائی آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے؟ تو چچی نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ برکت سے آپ کی کیا مراد ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری، یعنی کہ دودھ دینے والی بکری کو جو ہے وہ برکت سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ یہ تیسری حدیث مسلسل آ گئی یہ برکت سے ریلیٹڈ بکری کے حوالے سے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت جس گھر میں 20 بکریاں اور بھیڑیں یا بکریاں 20 جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں تو دوسرے روز تک جو ہے وہ اس گھر کی نگرانی کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب یہ میں جو ہے نا وہ صرف متن پڑھ کے جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ویڈیو کا جو ہمارا جو ٹائمنگ ہے نا وہ مطلب کہ چھوٹی ہو جائے تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو۔ ایک تو آپ لوگ بور بہت جلدی ہو جاتے ہیں نا، ویڈیو پوری نہیں دیکھتے۔ اچھا پھر ایک اور حدیث میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ بکریاں پالو اور اونٹ بھی۔ اب تو فرمایا کہ بھیڑ بکریاں پالو اور اونٹ بھی، اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 چیزوں میں جو ہے وہ برکت بھیجی گئی ہے، اللہ پاک نے 3 چیزیں جو ہیں وہ برکت کے لیے بھیجی ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پانی، نمبر 2 آگ، اور نمبر 3 پر آتی ہے بھائی بکری۔ ایک اور حدیث ہے بھائی جس کے راوی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی مطلب کہ بڑے یعنی کہ سابقون الاولون میں سے ہیں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکری کو جو ہے وہ جنت کے جانوروں میں جو ہے وہ گنوایا ہے، یعنی کہ بکری جو ہے وہ جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ اب دیکھیں آپ مطلب کہ بکری رکھنے والے کا ایک وہ دیکھیں کہ بھائی اس کے گھر میں جنت کی ایک چیز موجود ہے، تو یہ بھی کتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت کی بات ہے بکری سے ریلیٹڈ۔ پھر ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ راوی ہیں جو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس جو جتنا بھی جو حدیث کا جو ہمارے پاس مجموعہ یعنی کہ حدیثیں جو ہمارے پاس جمع ہے نا ان میں سب سے زیادہ جو روایت ہوئی ہیں نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ، سب سے زیادہ حدیثیں جو مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ترغیب فرمائی ہے، یعنی کہ مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں۔ صحیح ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے جانور جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ پالیں تاکہ شیاطین کے جو بچے ہیں وہ ان میں مشغول رہیں اور آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اب اس حدیث میں جو ہے نا وہ کبوتر بھی آپ بہت سارے جانور سے مراد جو ہے وہ حلال جانور ہے بھائی،
کتا بلی نہیں ہے، کتا بلی نہیں. ہاں بلی آپ پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جو اس سے پہلی جو حدیث میں نے ابو ہریرہ جو ہے وہ عربی میں بلی کو بولتے ہیں، اور ابو جو ہے وہ کنیت ہوتی ہے، یعنی کہ بلیوں کا باپ. یہ اس کا معنوی جو ہے وہ ترجمہ ہوگا. تو یہ جو ابو ہریرہ جو ہے وہ بلیاں وغیرہ جو ہے وہ بلیاں وغیرہ بھی آپ پال سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے جانور جو ہے وہ اپنے گھر میں پالو، تاکہ جو ہے وہ شیاطین اور ان کے بچے جو ہیں وہ ان میں مشغول رہیں، اور آپ کے جو بچے ہیں ان سے جو ہے وہ دور رہیں، یعنی کہ کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچائیں بچوں کو. پھر ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب یمن سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے قوم کے لوگ خدمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں، تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو دوسروں سے زیادہ رقیق القلب اور نرم دل ہیں. اچھا، اب رقیق القلب اور نرم دل، اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں جو دوسروں سے زیادہ رقیق القلب اور نرم دل ہیں. ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمن کی، اور فخر اونٹ والوں کا ہے. فخر اونٹ والوں میں سے ہے، جبکہ اطمینان اور تحمل اور وقار جو ہے بکری والوں میں سے ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ اس حدیث سے جو مطلب کہ وہ نکلتا ہے نا، یہ نکلتا ہے کہ بھائی جس جانور کے ساتھ آپ اپنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے نا، جس جانور کے ساتھ اپنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے، یہ فطرت ہے انسانی، اس کے اندر اس جانور کی جو ہے نا کچھ خصوصیات جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں. اور سب سے رحم دل اور مسکین جو جانور ہے وہ تو بھائی بکری ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بکری جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ آپ جہاں اس کا کوٹا باندھ دیں اور وہاں پہ بن جاتی ہے، نہ مارتی ہے نہ کچھ کرتی ہے. اور یہ جو جانور ہے، ایک حدیث اور ہے جو میں نے ابھی لکھی نہیں ہے، لیکن میں جب یہ کر رہا تھا تو ملی تھی، تو میں نے پڑھی تھی، وہ اب میرے کو یاد آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ بکریاں جو ہیں یہ انسانوں کے درمیان رہتی ہیں. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ جو بکریاں بنائی ہیں نا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ آپ کو جنگلوں ونگلوں میں اور یہ اس طریقے کے، جس طریقے سے شیر وغیرہ اور یہ چیتے اور یہ اس طریقے سے جو شکار کرنے والے جانور ہیں، یہ جو جنگلات وغیرہ میں ملتے ہیں، یہ بکریاں جو ہیں وہ جنگلوں میں رہنے کی والی نہیں ہیں. یہ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی ہمارے لیے، ہمارے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے. اور مسکین جانور ہے، یہ رقیق القلب جانور ہے. یعنی کہ بکری کا جو مزاج ہے وہ بہت نرم دل ہے، مسکینیت ہے اس میں بہت زیادہ. تو بکری پالنے والوں میں جو ہے وہ آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ ان کے مزاج میں جو ہے وہ ٹھہراؤ ہوگا، تحمل ہوگا، نرم دل ہوں گے. یہ ہمارا جو ہے وہ تجربہ بھی ہے، کیونکہ میں خود جو ہے وہ مزاج کا جو ہے وہ بہت سخت تھا، ابھی بھی ہوں تھوڑا بہت. لیکن بکریاں جب سے میں نے رکھی ہیں 3 سال سے، تب سے میرے اندر جو ہے وہ کافی چینجنگ آئی ہیں، بہت زیادہ چینجنگ آئی ہیں. میرے گھر میں اب جو ہے وہ میں آئے دن غصہ کرتا رہتا بیوی پر اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر. تو اب جب سے یہ میں نے جو ہے وہ بکریاں رکھی ہیں، یہ بات 100% جو ہے وہ، اور یہ تجربہ ہمارا ہو نہ ہو بھائی، یہ بات تو فرما کون رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رقیق القلب اور نرم دل جو ہے وہ بکری والے ہیں. تو یہ کچھ حدیثیں جو ہے یہ میں نے جو ہے وہ بکری کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے یہ میں نے جو ہے وہ جمع کی تھی کہ بھائی ہمارے بھائیوں کو، کیونکہ ہمارا اب جو ہے وہ ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو میں نے بولا اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جو ہیں وہ بکریوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جمع کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں. خیر ابھی میرا دل تو بہت کچھ چاہ رہا ہے کہنے کو، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، پھر آپ نے دیکھنی نہیں ہے، تو ویڈیو کو یہیں پر اختتام کریں گے. یہ آج کی ویڈیو کچھ میں نے حدیثیں جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کی تھی. حق تو ان کا نہیں ادا ہو سکا، کیونکہ ایک ایک حدیث جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ روزے میں جو ہے وہ، یعنی کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ مقید کر دینا سے، یعنی کہ ایک لفظ کی جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی تشریح ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہے. تو بھائی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.